ایک دن میں اپنی دوست منورہ کے گھر گئی تو اس کی ملازمہ شاداں کو روتے دیکھا۔ پوچھا اس کو کیا ہوا ہے۔ منورہ نے بتایا کہ اس کا خاوند بہت بیمار ہے، تبھی بیچاری پریشان ہے۔ وہ تو اچھا خاصا تندرست تھا اور ان کے حالات بھی ٹھیک تھے، تو کیوں کر بیمار ہوا؟ میں نے سوال کیا۔ کہنے لگی کئی سال سے مکہ میں تھا اور عمارتوں کی تعمیر میں مزدوری کا کام کرتا تھا۔ اپنے گاؤں میں بھی ہم لوگ سالہ سال سے سخت گرمی اور سردی میں کام کرتے ہیں، مگر یہاں اجرت اتنی نہیں ملتی کہ بچوں کو 2 وقت پیٹ بھر کر روٹی مل سکے۔ ان حالات سے تنگ آ کر رحیم بخش ایک دوست کی وساطت سے سعودی عرب کمانے کی غرض سے گیا تھا۔ 2 سال بعد وہاں کی کمائی سے گھر کو پکا کر لیا۔ ہمت بندی دوبارہ ویزا خرید کر گیا تاکہ کچھ اور رقم اکٹھی کر سکے۔ خیال تھا گاؤں آ کر اپنی دکان ڈال لے گا۔ رحیم بخش نے اسی کارن دیار غیر میں سخت جان ماری۔ 20 برس وہ مسلسل محنت کی چکی میں پستا رہا، تب کہیں جا کر اتنا روپیہ اکٹھا ہوا کہ کاروبار کر سکے، مگر اس طویل مشقت نے اس کو بیمار کر دیا۔ بیماری بھی ایسی کہ اچھے ہونے کی امید جاتی رہی۔ تبھی میں نے سوچا کہ سچ ہے، پردیس کی پوری روٹی سے گھر کی آدھی روٹی بھلی ہے۔ تیل کی دولت نے اربوں کو مالا مال تو کر دیا۔ وہ غریبوں کو اجرت اچھی دیتے ہیں مگر ان سے مشقت بھی خوب لیتے ہیں۔ وہاں کا موسم بھی شدید ہوتا ہے۔ برسوں سخت گرمی اور دھوپ کی تپش سہ سہ کر رحیم بخش کے پھیپھڑوں نے جواب دے دیا، تو اب کھاٹ پر پڑ گیا ہے اور جمع پونجی علاج پر لگ گئی۔ رحیم بخش نے وطن واپس آ کر مکان تو پکا کرا لیا، گیٹ بھی لگوا لیا، دکان بھی بنوا لی، مگر دکان میں سامان نہ ڈال سکا کیونکہ باقی ماندہ رقم علاج پر اٹھ گئی تھی۔ اس کو جب پھیپھڑوں کی تکلیف شروع ہوئی، ڈاکٹروں نے مشورہ دیا کہ وہ مزید کام نہ کرے، لیکن اس نے پرواہ نہ کی۔ یوں اور زیادہ کمانے کی لالچ میں صحت برباد کر لی، کیونکہ اس بار وہ ذاتی زمین خریدنے کے خواب آنکھوں میں سجا کر مکہ گیا تھا۔ اس دفعہ 5 سال بعد وطن لوٹا تو پلے کافی رقم تھی، بس سارا گاؤں عقیدت سے ملنے کو آیا۔ لوگ ہاتھ چومتے، دعوت پر بلاتے، احترام کی نظروں سے دیکھتے۔ اپنے بچے بھی اس کی جی حضوری کرتے نہ تھکتے تھے کہ باپ مالدار ہو کر لوٹا تھا مگر بظاہر ٹپ ٹاپ والا۔ رحیم بخش ایک کھوکھلے درخت کی مانند ہو چکا تھا۔ شوہر کے پاس سعودی عربیہ کی کمائی نے خود شاداں کو سارے گاؤں کی عورتوں میں منفرد اور ممتاز بنا دیا تھا۔ دن بھر ملنے والوں کا جمٹا لگا رہتا، لوگ کرید کرید کر اس سے وہاں کی باتیں پوچھتے، وہ بھی ان کو اپنے تجربات بتاتا۔ اب وہ عربی بول اور سمجھ لیتا تھا، اسی وجہ سے گاؤں والوں نے اس کو ایک بزرگ ہستی کا درجہ دے دیا تھا۔ عورتیں اپنے بچوں کو اس کے پاس دم درود کرانے کے لیے لے آتی تھی۔ اس کی روحانی باتوں سے دیہات کے معصوم لوگ بہت متاثر ہوتے، عقیدت سے اس کے پاؤں چھو لیتے تھے۔ اس کی تمام فیملی کو گاؤں والے احترام کی نظر سے دیکھنے لگے تھے۔ گاؤں کا کوئی گھر ایسا نہ تھا جہاں نظر نیاز نہ ہو۔ نیاز کی دیگ بنے تو درود فاتحہ کے لیے خواتین شاداں کو عزت سے نہ بلائیں۔ جب تک وہ نہ جاتی نیاز بانٹنے کا عمل شروع نہ کیا جاتا۔ وہ جس گھر جاتی واپسی پر نیاز کا اچھا خاصا کھانا اس کے ساتھ کر دیا جاتا۔ حالانکہ ان میاں بیوی کی اسلام کے بارے میں معلومات واجبی سی تھیں۔ آخری بار ہمت کر کے وہ صرف عمرہ کرنے کی غرض سے مکہ گیا تھا جب میں نے اس کو وہاں دیکھا تھا۔ میں بھی عمرہ کی نیت سے وہاں گئی تھی۔ یہ ایک نورانی صبح تھی۔ جب میں نے اللہ کے مقدس گھر میں قدم رکھا تو مجھے یوں لگا جیسے نور آسمان سے اتر رہا ہے۔ فجر کا وقت تھا۔ نماز فجر کی ادائیگی میں وہاں موجود سبھی لوگ محویت کے ساتھ عبادت میں مصروف تھے۔ کوئی بھرائی آواز میں تلبیہ پڑھ رہا تھا، کوئی پوری توجہ سے سجدہ ریز تھا، کسی کی آنکھیں اشک برسا رہی تھیں اور کوئی طواف کے دوران ہچکیوں سے رو رہا تھا۔ غرض عجیب روح پرور سما تھا۔ طواف کرتے ہوئے اچانک میری نظر ایک شخص پر پڑی جو خانہ کعبہ کی اوٹ میں جھکا ہوا تھا۔ جب طواف کرتے ہوئے میں اس جانب پہنچی تو دیکھا کہ اس نے خانہ کعبہ کے غلاف کا ٹکڑا مٹھی میں دبا رکھا تھا۔ تبھی وہ طواف کرتے ہوئے لوگوں کے درمیان سے تیزی سے باب العزیز کی طرف بھاگا اور باہر نکل گیا۔ مجھے شک گزرا کہ اس نے کچھ غلط کیا ہے۔ جب دیوار کے قریب گئی تو دیکھا کہ اس شخص نے کعبے کے غلاف کا ٹکڑا چرایا تھا۔ بات سمجھ میں آ گئی۔ بہت دکھ اور صدمہ ہوا کہ اس ناسمجھ نے نادانی یا جاہلیت کے سبب کتنی بڑی گستاخی کی تھی۔ سوچنے لگی کچھ لوگ مقدس جگہوں پر بھی عبادت کے دوران ایسی حرکتیں کرنے سے باز نہیں آتے کہ انسانی عقل جس کو دیکھ کر دنگ رہ جاتی ہے۔ اگر وہاں کے پاسبان دیکھ لیتے یقیناً اس کو پکڑ کر لے جاتے اور سزا ہوتی۔ خیر کافی دنوں تک میں اس واقعے کو نہ بلا سکی تھی۔ شاداں کے بیمار شوہر کو دیکھنے میری دوست منورہ جا رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ بیمار کی عیادت احسن ہے، میں بھی کچھ مدد کر دوں گی۔ منورہ کے ساتھ ہم اس کے گھر گئے۔ ایک ضعیف شخص چارپائی پہ پڑا تھا جو بڑی مشکل سے سانس لے رہا تھا۔ یہ شاداں کا شوہر رحیم بخش تھا۔ میں حیرت سے اس کو تکنے لگی۔
یکایک اس شخص کا چہرہ میری نظروں میں آ گیا جس کو عمرہ کرتے وقت طواف کے دوران 2 برس قبل میں نے خانہ کعبہ کے غلاف کا ٹکڑا کاٹ کر چراتے اور پھر وہاں سے بھاگتے ہوئے دیکھا تھا۔ تو وہ تم تھے رحیم بخش؟ وہاں محنت مزدوری اور عمرہ کرنے گئے تھے اللہ کے گھر؟ تم نے ایسا کیوں کیا؟ میں نے بیمار کی عیادت کو بھلا کر اس سے ترشی سے پوچھا۔ بی بی انسان کو لالچ اندھا کر دیتی ہے، میں بھی اندھا ہو گیا تھا۔ گاؤں کے لوگ عقیدت سے اس مقدس غلاف کی زیارت کرنے آتے تھے۔ میں نے گھر پر ایک صندوقچی رکھ لی۔ غلاف مقدس کے ٹکڑے کی زیارت کو آنے والے اپنی خوشی اور مرضی سے کچھ نذرانہ بھی اس میں ڈال جاتے تھے۔ اس طرح گھر بیٹھے خاصی آمدنی ہونے لگی، مگر اس واقعے کے کچھ عرصے بعد ہی میں اتنا بیمار ہو گیا کہ کھاٹ پر پڑ گیا۔ تب سے اب تک معذور پڑا ہوں۔ بیماری کا جتنا بھی علاج کرایا ہے افاقہ نہیں ہوا، بلکہ اور بڑھتی جاتی ہے۔ اپنے اللہ سے شرمندہ ہوں کہ میں نے ایسا غلط کام کیا، خدا معاف کرے۔ آپ بھی دعا کریں کہ میری بخشش ہو جائے۔ میں نے کہا رحیم بخش، تم نے واقعی یہ ٹھیک نہیں کیا، میں نے تمہیں وہاں دیکھا تھا۔ بہرحال دعا ہے کہ اللہ تمہاری اس خطا کو بخش دے اور تم کو صحت یابی بھی نصیب ہو۔ میں منورہ کو اس کے شوہر کے علاج کے لیے کچھ رقم بھی دے آئی تھی۔ سوچتی رہی اگر وہاں اس وقت شرطے رحیم بخش کو یہ مذموم حرکت کرتے دیکھ لیتے تو اس کی سزا ہاتھ کاٹنا ہو سکتی تھی، تب ہمارے ملک کی بھی کتنی بدنامی ہوتی۔ ویسے بھی سعودی پاکستانیوں کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتے۔ اس کا اندازہ مجھے جدہ ایئرپورٹ پر اس وقت ہوا جب امیگریشن آفیسر نے میرا امریکن پاسپورٹ دے کر مجھ کو احترام سے ویلکم ٹو سعودیہ کہا اور میرے پیچھے کھڑی میری دوست کا پاکستانی پاسپورٹ مہر لگا کر اس کی طرف اچھال دیا۔ ہم مسلمان جب عمرہ کرنے جاتے ہیں، اللہ کے مقدس گھر میں داخل ہوتے ہیں، عقیدت سے آنکھوں میں آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ ہمارا ایمان ہے کہ یہاں انسان تو کیا، ہر وقت فرشتوں کی آمد و رفت جاری رہتی ہے، جہاں نور ہی نور ہے، جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں، جس مقام کے بارے میں سائنسدانوں نے کہا ہے کہ یہ دنیا کا مرکز ہے اور اس مرکز پر ہمارے ایمان کے مطابق اللہ کا گھر ہے۔ بے شک وہ اپنے گھر کی حرمت کرانا جانتا ہے۔ میں نے بیمار رحیم بخش کے نحیف جسم کو دیکھ کر سوچا کہ خدا اس کی بخشش کرے، جس نے متبرک ٹکڑے کو صرف اس لیے چرایا کہ اس کے ذریعے نذرانے کی صندوقچی بھر لے، اور یہ آج خالی جھولی لیے بے بس و لاچار کھٹیا پر پڑا ہے، ہلنے جلنے سے لاچار، سانس لینا دشوار ہے۔ زندہ تو ہے مگر زندوں میں نہیں ہے۔ جو گاؤں والے عقیدت سے اس کے ہاتھ چومتے تھے اب اس کی طرف آنے سے گریزاں تھے۔ اس کے جسم سے بدبو آ رہی تھی۔ اس کی بیوی لوگوں کے جھوٹے برتن مانج کر گھر چلا رہی تھی۔ یہ لوگ پھر سے اسی معاشی حالت میں آ گئے تھے جیسا یہ شخص سعودی عرب جانے سے پہلے تھا۔ بیماری کی آزمائش آتے ہی اس نے متبرک کپڑے کی زیارت کا دھندا بند کر دیا تھا اور غلاف کعبہ کا ٹکڑا امام مسجد کو دے دیا تھا۔ پیارے دوستو، کیسی لگی آپ کو یہ اسلامی کہانی؟ اگر اچھی لگے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں، اور مزید اس طرح کے اخلاقی، مورل اور سبق آموز سٹوریز روزانہ سننے کے لیے ہمارے چینل اسرار اردو سٹوریز کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔